ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 12 اماموں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ 12 امام کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور ان 12 اماموں کی سیرت و کردار پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، 12 اماموں کے بارے میں اہل تشیعہ کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان مبارک ہستیوں کا کیا مقام و عقیدہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ 12 شخصیات ہمارے محترم اور بزرگ ہیں اور اعلی نسبت سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں۔ ان کا ادب و احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک ہستیوں کی سیرت و کردار سے آگاہ ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو ان مبارک ہستیوں کے نام بتاتے ہیں جن کو اہل تشیعہ اپنا امام مانتے ہیں۔ ان مبارک ہستیوں کے نام بتانے کے بعد آپ کو ہر شخصیت کے سیرت و کردار کے بارے میں تفصیلی بتائیں گے۔ یہ 12 نام ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت محمد باقر رحمہ اللہ، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، حضرت علی رضا رحمہ اللہ، حضرت محمد تقی رحمہ اللہ، حضرت علی نقی رحمہ اللہ، حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ، حضرت محمد مہدی رحمہ اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، البتہ مختصر الفاظ میں آپ کو ان کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اور لقب حیدر ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ آپ کی پیدائش 13 رجب جمعہ کے دن مکہ میں ہوئی۔ کم سنی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور سے از حد زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوئی صفحہ پر چڑھ کر حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے، کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا باور دست و بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اس میں آپ نے جو مظاہرہ کیا اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا، تو اس کا آپ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی، تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ ناظرین، حضرت علی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی معرکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو اہل تشیعہ اپنا دوسرا امام مانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ و فاطمہ زہرا میں تشریف لائے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تھے تو مشرکین طعنہ دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ یاد رہے کہ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا یعنی امام حسن و حسین کو قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو سر فہرست خاندان فاطمی کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتے کے، یعنی سوائے اولاد فاطمہ کے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نصاری نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے بھی رسول خدا امام حسن و حسین کو اپنے فرزندان کے طور پر ساتھ لے کر گئے تھے، جس پر قرآن کی آیت بھی گواہ ہے۔ بحار الانوار میں ہے کہ جب امام حسن سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے اس بچے کا کوئی نام بھی رکھا؟ امیر المومنین نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد جبریل امین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ ناظرین، ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت اور اللہ کے نزدیک مقام کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمانے کے لیے آگے بڑھے، ان کو زمین پر بٹھلایا، پھر نماز کے واسطے تکبیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صاحبزادے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ ادا فرمانے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھے برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کھڑا ہوں اور ان کی مراد یعنی کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی کہ جن کو آغوش رسول میں پرورش پانے کی سعادت نصیب ہوئی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار نصیب ہوا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ترمذی میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا سے میرے دو پھول ہیں۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کی وراثت دنیا نہیں ہوتی بلکہ دین ہوا کرتی ہے، اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند مناقب و فضائل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے تھے۔ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی متمکن ہوئے۔ تقریباً 6 ماہ تک آپ نے امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ آپ کا عہد بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے کہ امام حسن زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بید کی مثل کانپنے لگتے تھے۔ ناظرین، روایت کے مطابق امام حسن کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنی ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سر بلندی، فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشیں ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جودہ بنت اشعث کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواس رسول امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، رسول کے پیارے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب تذکرہ کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو اہل تشیع اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کمالات و فضائل ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ کے والد ماجد امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سیدنا حضرت حسن سینے سے لے کر سر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین قدموں سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ اس مشابہت رسول اللہ کا اثر فقط جسم کے ظاہری اعضاء تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روحانی طور پر بھی اس کے گہرے اثرات تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ عمدہ اوصاف کا کامل مظہر تھے۔ آپ کے مقام کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لاڈلے حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ حضرت حسین کو گود میں اٹھائے سینہ مبارک سے لگاتے، کاندھے مبارک پر اٹھاتے، کمر مبارک پر بٹھا کر پھراتے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں اگر حضرت حسین آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو نہ انہیں کبھی ڈانٹتے، نہ ناراضگی کا اظہار فرماتے، بلکہ سجدے کو طول کر دیا کرتے، یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو جاتا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ کبھی حضرت حسین کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تو کبھی رخسار کو چومتے۔ آپ کا اپنے نواسوں سے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ناظرین، حضرت حسین کی شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ حضرت حسین کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک صحابی یہ منظر دیکھ کر بولے، اے بچے، تم کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، سوار بھی تو کتنا بہترین ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت و طہارت کا مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، زہد و سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سبھی قائل تھے۔ عبادت گزاری کی حالت تھی کہ آپ شب زندہ دار اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزے سے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ کی مجالس وقار و متانت کا حسین مرقع اور آپ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ نے بچپن میں انسان نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ خود ضرورت مندوں کے پاس جا کر ان کے مسائل حل کرتے۔ غلام اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے، ذرا سی بات پر آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ کی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔ آپ رحم دل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے، اور احسار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ نور الابصار میں ہے۔ ناظرین، جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی داستان دل و دماغ میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ملاحظہ کیا۔ آپ کچھ تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور اوصاف کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشگوئی اپنی زبان مبارک سے فرما دی تھی، اور کئی احادیث اس حوالے سے منقول ہیں جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔ چند روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس حضرت جبریل رحم اللہ آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت فضل فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے مشکات شریف میں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ بارش کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھی چند روایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی کے حوالے سے، اس مقام کے حوالے سے جو آپ کی جائے شہادت تھی جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے خدا، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن و حسین سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما۔ بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہر نماز میں درود شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل و اولاد پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت محمد باقر رحمہ اللہ کا، جو اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں۔ آپ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ باپ کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، یعنی آپ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں صفر کے مہینے میں 57 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا مبارک نام محمد، کنیت ابو جعفر اور القابات باقر، شاکر اور ہادی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باقر کہنے کی وجہ السوائق المحرکہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ باقر الارض زمین پھاڑنے اور اس کے چھپے خزانوں کو نکالنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ کو باقر کہا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت امام باقر رحمہ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول کے مطابق 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ناظرین، یاد رکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت راہ نجات ہے۔ بروز قیامت شفاعت مصطفیٰ سے حصہ پانے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ان شہزادوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، بعض راویوں سے روایت کی جاتی ہے کہ محدثین کرام حضرت امام جعفر صادق کی امام باقر سے اور آپ کی امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کی جانے والی روایت کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علماء میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کے پاس علماء کا علم بھی کم پڑ جائے۔ میں نے حکم بن عبینہ کو ان کی خدمت میں اس طرح بیٹھے دیکھا کہ گویا طالب علم ہو۔
ناظرین، جہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ذکر ہے تو حضرت باقر رحمہ اللہ کی وفات میں اختلاف ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ کی وفات 115 ہجری ذکر کی۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ اہل تشیع کے 5ویں امام حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ ذکر کرتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا۔ ناظرین، امام جعفر صادق، جن کو جعفر ابن محمد الباقر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، آپ اہل بیت کے جلیل القدر بزرگ ہیں اور شیعہ اثنا عشریہ کے چھٹے امام ہیں، اور فقہ جعفریہ کی نسبت انہی کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین کے پڑپوتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام علی زین العابدین آپ کے دادا ہیں اور آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ بچپن میں آپ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ سے ملاقات فرمائی تھی۔ روایت بتا دی کہ آپ اکابرین امت امام مالک و امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور انہوں نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی تھیں اور پڑنواسی بھی، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوہری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، آپ کا قول ہے کہ نیکی 3 اوصاف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ تو اپنی ہر نیکی کو معمولی سمجھے، دوسرا اس کو چھپائے اور تیسرا اس میں جلدی کرے۔ ناظرین، جہاں تک امام جعفر صادق کی ولادت کی بات ہے تو 17 ربیع الاول 80 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں۔ روایت بتاتے ہیں کہ 12 برس آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شہادت امام حسین کے بعد سے 35 برس امام زین العابدین کا مشغلہ عبادت الہی اور اپنے مظلوم باپ سید الشہداء کو رونے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے۔ اس مدت میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ اپنے تاثرات کے لحاظ سے ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتا تھا۔ امام جعفر صادق نے آنکھ کھولی تو اسی غم و اندوہ کی فضا میں شب روز شہادت حسین کا تذکرہ، اس غم میں نوحہ ماتم اور گریہ و بکا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقع کربلا میں موجود تھے۔ پھر جب وہ یہ سنتے تھے کہ ان کے والد بزرگوار اور امام محمد باقر بھی کم سنی ہی کے دور میں ہی اسی جہاد میں شریک تھے تو ان کے دل کو یہ احساس بہت صدمہ پہنچاتا ہوگا کہ خاندان عصمت کے موجودہ افراد میں ایک میں ہی ہوں جو اس قابل فخر یادگار معرکہ ابتلا میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ اور عمر بھر امام جعفر صادق نے جس طرح اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی مثال ہے۔ 95 ہجری میں 12 برس کی عمر میں امام زین العابدین کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد 19 برس آپ نے اپنے والد امام محمد باقر کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور امام محمد باقر کی طرف فیوض علمی حاصل کرنے کے لیے خلائق رجوع کر رہی تھی۔ اس وقت اپنے پدر بزرگوار کی مجلس درس میں امام جعفر صادق ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی ہر طرف سے علم کے سانچے میں ڈھال کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے۔ چنانچہ ہشام بن عبد الملک کی طلب پر امام محمد باقر کے ساتھ تھے۔ دور امامت 114 ہجری میں امام محمد باقر کی وفات ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام جعفر صادق پر عائد ہوئیں۔ روایت کے مطابق اس وقت دمشق میں ہشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی۔ اس زمانہ سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ہستی زید کی تھی جو امام زین العابدین کے بزرگ مرتبہ فرزند تھے۔ ان کی عبادت، زہد و تقویٰ کا بھی ملک عرب میں شہرہ تھا۔ مستند اور مسلم حافظ قرآن تھے۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی حیات طیبہ میں سادات کے لیے حالات اچھے نہیں تھے۔ ان حالات کی تفصیل اس ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتی، البتہ آپ کو بتاتے چلے کہ ان تمام ناگوار حالات کے باوجود امام جعفر صادق خاموشی کے ساتھ علوم اہل بیت کی اشاعت میں مصروف رہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی بحیثیت امامت حق آپ کی معرفت نہ رکھتے تھے یا اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی آپ کی علمی عظمت کو مانتے ہوئے آپ کے حلقہ درس میں داخل ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ منصور نے پہلے حضرت کی علمی عظمت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے
ایک تدبیر یہ کی کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثیت فقیہ اور عالم کے کھڑا کر دیا جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور پھر وہ خود اس کا اقرار رکھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ حضرت امام جعفر صادق کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ معلّہ ابن خنیس انہی شیعوں میں سے تھے جو گرفتار کیے گئے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ خود حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو تقریباً 5 مرتبہ مدینہ سے دربار شاہی میں طلب کیا گیا، جو آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی بار بھی آپ کے خلاف کوئی بہانہ اسے ایسا نہ مل سکا کہ آپ کو قید یا قتل کیے جانے کا حکم دیتا، بلکہ اس سلسلے میں عراق کے اندر ایک مدت کے قیام سے علوم اہل بیت رحم اللہ کی اشاعت کا حلقہ وسیع اور اس کو محسوس کر کے منصور نے پھر آپ کو مدینہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ ایذا رسانی سے محفوظ نہیں رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ قدرت خدا تھی کہ وہ آگ جلد فرو ہو گئی اور آپ کے متعلقین اور اصحاب کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ ناظرین، آپ کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک حاجی مدینہ میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں سو گیا۔ آنکھ کھولی تو اسے شبہ ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشہ مسجد میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، بیت الشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اسباب میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام کی خدمت میں آیا اور غلط خواہی کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہے، مگر آپ نے فرمایا ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں حالات سبھی کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے کہ جب یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے، مگر امام جعفر صادق کے کردار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل معتب سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینہ میں گراں ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کس قدر غلہ ہوگا؟ معتب نے کہا کہ ہمیں اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ ہے کہ جو بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمام غلہ فروخت کر ڈالو، اس کے بعد جو حال سب کا ہو وہ ہمارا بھی ہو۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکایا کرو، بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جو، جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ روایت بتاتی ہیں کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے، خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائے کہ میں خدمت انجام دوں۔ آپ نے فرمایا طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں حضرت امام جعفر اس خانوادہ علم و عمل کے چشم و چراغ تھے جس کے ادنا سے ادنا خدام مسند علم کے وارث ہوئے۔ آپ کے والد امام باقر اس پائے کے عالم تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان جیسے اکابر امت ان کے شاگرد تھے، اس لیے جعفر صادق کو علم گویا وراثت میں ملا تھا۔ فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ حافظ امام ذہبی آپ کو امام اور عہد سادات الاعلام لکھتے ہیں، اہل بیت کرام میں علم میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ، علم اور فضل میں سادات اہل بیت میں تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی و سرچشمی اہل بیت کرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہا ہے۔ جعفر صادق کی ذات اس وصف کا مکمل ترین نمونہ تھی۔ حیاج بن بستام روایت کرتے ہیں کہ جعفر صادق بسا اوقات گھر کا کل کھانا دوسروں کو کھلا دیتے تھے اور خود ان کے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ باقی رہ جاتا۔ آپ نہایت جری، نڈر اور بے خوف تھے۔ بڑے بڑے جابروں کے ساتھ ان کی بے باکی قائم رہتی تھی۔ ایک مرتبہ منصور عباسی کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھی، وہ بار بار ہنکاتا تھا اور مکھی بار بار آ کر بیٹھتی تھی۔ منصور اس کو ہنکاتے ہنکاتے عاجز آ گیا، مگر وہ نہ ہٹی۔ اتنے میں جعفر پہنچ گئے۔ منصور نے ان سے کہا ابو عبداللہ، مکھی کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ فرمایا جابروں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ آپ کے علمی مرجیت اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں
جب حکومت وقت کی تمام کوششوں کے باوجود منصور کو بہانہ آپ کے خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خون ریزی کا نہ مل سکا تو آخر خاموش حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا۔ 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین امام موسیٰ کاظم نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع کے احاطے میں جہاں اس سے پہلے امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت امام جعفر صادق۔ آپ ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، جن کو اہل تشیع اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور کاظم لقب ہے۔ آپ مقام ابا میں 128 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے۔ امامت سے پہلے کا دور جو 128 ہجری سے 148 ہجری کا دور ہے، آپ نے سال اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے، اور امامت کے بعد کا دور 148 ہجری سے 183 تک کا ہے، جو منصور دوانیکی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون رشید پر مشتمل ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی امامت کا دور عصر ہارون میں تھا، جس کی مدت 23 سال تھی، اور ہارون عباسی دور کا 5واں خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں حضرت زیادہ تر قید خانہ میں رہے۔ روایت کے مطابق 148 ہجری میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت سے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانیکی غاصبانہ طور پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں سے لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے اور تلوار کی گھاٹ اتار دیے گئے یا دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید میں رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھیں اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت سے زندہ نہ رہنے دے گی، اس لیے آپ نے ایک اخلاقی توجہ حکومت کے کاندھوں پر رکھنے کے لیے صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 افراد پر مشتمل ایک جماعت مقرر فرمائی، جس میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ اور عبداللہ افتح جو سن میں امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نیز ان کی والدہ حمیدہ خاتون۔ امام صادق کا یہ حربہ بالکل صحیح تھا اور آپ کا طریقہ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ چنانچہ جب حضرت کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصلحت کے طور پر اظہار رنج کیا، 3 مرتبہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور کہا کہ اب بھلا جعفر کا مثل جانشین کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں، جن میں سے پہلے آپ خود ہیں۔ یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا، تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دی اور آپ مذہبی فرائض کے انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے 157 ہجری یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے اسے فراغت ہوئی، اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے متعلق کسی ایذا رسانی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ اپنے زمانے کے عابد ترین لوگوں میں سے تھے، سخی ترین، سخاوت مند ترین اور بزرگوار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ روایت میں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ ہمیشہ نماز تہجد پڑھتے تھے اور اس کو نماز صبح سے ملا دیتے، اس کے بعد بھی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ خورشید طلوع ہو جائے، اور اس وقت سجدے میں جاتے تھے اور دعا حمد میں مشغول ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ظہر کا وقت نزدیک ہو جاتا تھا۔ بہت دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، خداوند عالم تجھ سے استدعا کرتا ہوں کہ میری موت کے وقت کو آسان کر اور حساب کے وقت مجھے معاف کر دے، اور اسی دعا کو کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے، خدایا تیرے بندے کا گناہ بہت ہے، تو بخش دے، تیری بخشش حسین ہے، تو بہترین بخشنے والا ہے۔ ناظرین، جہاں تک آپ کی شہادت کا ذکر ہے تو پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ آپ رحمہ اللہ کے آخری دور کی زندگی زیادہ تر قید میں گزری تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ سب سے آخر میں امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ سندی بن شاہق کے قید خانے میں رکھے گئے،
یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید میں حضرت کو انگور میں زہر دیا گیا اور 25 رجب 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں حضرت کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ کے جسد مبارک کے ساتھ بھی کوئی اعزاز کی صورت اختیار نہیں کی گئی، بلکہ حیرت ناک طور پر توہین آمیز الفاظ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے آپ کی لاش کو قبرستان کی طرف روانہ کیا گیا۔ مگر اب ذرا عوام میں احساس پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کچھ اشخاص نے امام کے جنازے کو لے لیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ بغداد سے باہر اس مقام پر جو اب کاظمین کے نام سے مشہور ہے دفن کیا۔ ناظرین، آپ نے حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضا رحمہ اللہ کا۔ آپ حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ بھی علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے کوہ گراں تھے۔ آپ اہل تشیع کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کا لقب رضا۔ شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی کے مطابق آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 153 ہجری میں ہوئی، جبکہ صاحب نور الابصار شیخ مومن بن حسن مون شبلنجی کے مطابق 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں، جن کو ام البنین کہا جاتا ہے، اور آپ کے القاب صابر، زکی اور ولی بھی ہیں۔ سب سے مشہور لقب رضا ہے۔ سیدنا حضرت امام علی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت حدیث میں مقام و مرتبہ تاریخ نیشا پور میں یوں ذکر کیا گیا کہ حضرت علی رضا بن موسیٰ کاظم جب نیشا پور میں تشریف لے گئے تو نیشا پور داخل ہوتے وقت سفید رنگ کے خچر پر سوار کوبے میں مستور تھے۔ آپ کے پاس امام حافظ ابو زرع اور امام حافظ ابو مسلم توسی آئے، جبکہ ان کے ساتھ علماء اور محدثین کی بھاری تعداد تھی۔ دونوں حفاظ نے عرض کیا، اے جلیل القدر سید سادات ائمہ کرام کے صاحبزادے، اپنے آباء و اجداد اطہار کا واسطہ ہمیں اپنے مبارک چہرہ دکھائیے اور اپنے آباء و اجداد سے منقول حدیث روایت فرمائیں، جس کے باعث ہم آپ کو یاد کرتے رہا کریں۔ حضرت نے خادموں کو ٹھہرنے کا فرمایا اور چھتری اٹھانے کا حکم دیا، جس نے آپ پر پردہ کیا ہوا تھا، اور اپنے چہرہ انور کی رویت سے مخلوقات کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ آپ کے 2 گیسو کندھوں پر لٹک رہے تھے اور لوگ اپنے درجات کے لحاظ سے کھڑے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں آہو بکا سے میدان گونج رہا تھا، فضا محشر کا سما ظاہر کر رہی تھی۔ حضرات علماء نے بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور کہا، لوگوں خاموش ہو جاؤ اور اپنے نفع کی بات سنو، رونے چلانے اور شور و غوغا سے اذیت نہ پہنچاؤ۔ ابو ذرع اور محمد مسلم توسی حدیث لکھوانا چاہتے تھے۔ سیدنا امام علی رضا رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے میرے باپ موسیٰ کاظم نے اپنے والد جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد شہید کربلا سے، انہوں نے اپنے والد علی المرتضیٰ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے حبیب آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی۔ اس نے کہا، مجھے رب العزت سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جو شخص یہ کلمہ کہے گا وہ میرے کلے میں داخل ہوگا، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے چھتری پر پردہ لٹکا دیا اور سفر جاری کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو اہل قلم اور اہل دیوان یہ حدیث لکھ رہے تھے، انہیں شمار کیا گیا تو 20,000 سے زیادہ تھے۔ سیدنا امام علی رضا نے فرمایا، اگر یہ اسناد مجنون پر پڑھا جائے تو اس کو جنون سے افاقہ اور آرام آ جائے گا۔ روایت کے مطابق 201 ہجری میں مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون رشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ 203 ہجری میں سفر کے آخر میں توس نامی جگہ میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے 55 سال عمر پائی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ اہل تشیع کے 8ویں امام حضرت علی رضا رحمہ اللہ کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں اہل تشیع کے 9ویں امام حضرت محمد تقی رحمہ اللہ کا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضا رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ اس میں غلامی محمد ابو جعفر کنیت ہے اور جواد مرتضیٰ اور تقی آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا رحمہ اللہ فوت ہوئے تو حضرت تقی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثے میں ملا تھا۔ مشہور عالم اہل سنت علامہ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مامون رشید اپنے مصاحبوں کے ہمراہ شکار کے لیے نکلا۔ راستے میں اس نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب بچوں نے شاہی جلوس آتا دیکھا تو سب دوڑ پڑے۔ ان بچوں میں امام محمد تقی بھی شامل تھے، مگر آپ کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب آیا تو سوال کیا کہ آپ دیگر بچوں کی طرح ہماری سواریاں دیکھ کر کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے فرمایا کہ راستہ تنگ نہیں تھا کہ مجھے بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔
اس نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں امام علی بن موسیٰ رضا کا فرزند محمد تقی ہوں۔ روایت بتاتی ہیں کہ اس وقت امام محمد تقی کا سن 9 سال کا تھا۔ اس کے بعد مامون شکار کے لیے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے بچوں کو اسی جگہ کھیلتا ہوا دیکھا۔ بچوں نے شاہی جلوس کو آتا ہوا دیکھا تو پھر بھاگ گئے، لیکن امام محمد تقی وہیں کھڑے رہے۔ مامون نے امام محمد تقی کا امتحان لینے کے لیے باز کے ذریعے شکار کی مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر کے سوال کیا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ امام محمد تقی نے فرمایا کہ خداوند عالم نے سمندروں میں بہت سی مچھلیاں پیدا کی ہیں جنہیں بادشاہوں کے باز شکار کرتے ہیں، اور بادشاہ انہیں اپنی مٹھی میں چھپا کر اہل بیت رسول کے علوم کا امتحان لیتے ہیں۔ اس سے مامون حیران ہو گیا اور بولا بے شک تم علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہو۔ وہ امام محمد تقی الجواد کے علم و فضل، زہد و تقوی اور بلند مرتبے کا قائل ہو گیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ روایت بتاتے کہ انتہائی کم سنی میں علم و عرفان کی بلندی نے مامون رشید کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ امام محمد تقی کو اپنا داماد بنا لے۔ یہ سن کر دربار کے علماء و دانشور بادشاہ کے فیصلے پر نکتہ چینی کرنے لگے اور اس کے پاس وفد بھیجا کہ ایک کم سن کو بڑے بڑے علماء فضلہ پر ترجیح دینا کسی صورت مناسب نہیں۔ اس پر یہ طے پایا کہ امام محمد تقی کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بغداد کے نامور عالم یحییٰ بن اقسم کا انتخاب کیا گیا۔ یحییٰ نے امام تقی سے سوال کیا کہ حالت احرام میں کوئی شخص شکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم یعنی کفارہ ہے؟ امام تقی نے جواب دیا کہ اے یحییٰ آپ کا سوال ہی مبہم ہے۔ وہ بولا ناقص کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سوال کی 22 صورتیں ہیں، وہ یہ ہیں شکار حرم میں تھا یا حرم سے باہر، شکار کرنے والا مسئلے سے باخبر تھا یا لا علم، شکار کرنے والے نے جان بوجھ کر شکار کیا یا غلطی سے ہو گیا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام، بالغ تھا یا نابالغ، پہلی بار اس نے شکار کیا یا پہلے بھی کر چکا تھا، شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور، چھوٹا تھا یا بڑا، شکاری فعل پر مصر تھا یا پشیمان، شکار اس نے چھپ کر کیا یا اعلانیہ، شکاری کا احرام حج کے تھا یا عمرے کا۔ آپ کا سوال کس صورت کے بارے میں؟ کہتے ہیں یحییٰ دم بخود ہو گیا، اس کی زبان گونگ ہو گئی۔ اس پر مامون نے کہا کہ ان سوالات کا جواب آپ ہی ارشاد فرمائے۔ یوں امام نے تمام 22 صورتوں کے لیے کفارے کے احکامات بیان کیے۔ بعد ازاں امام نے یحییٰ سے ایک سوال کیا جس کا جواب وہ نہ دے سکا۔ اس کے جواب بھی امام تقی نے ارشاد فرمایا۔ اس واقعے سے پورے عالم اسلام میں امام محمد تقی کے علم و فضل کی دھاک بیٹھ گئی اور خاندان رسول کی عظمت لوگوں پر اور بھی عیاں ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معراج تقویٰ پر فائز ہونے کے سبب تقی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا شجر نسب 7 واسطوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نام خیر البشر کی نسبت سے ہی محمد رکھا گیا۔ آپ کے مشہور القاب کانے، مرتضیٰ، تقی اور جواد ہیں۔ آپ سخاوت و بخش ہونے کی بنا پر جواد، زہد و تقویٰ کی بنا پر تقی کہلائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خضران تھا، جنہیں امام علی بن موسیٰ رضا ریحانہ اور سبیکہ کے نام سے بھی یاد فرماتے تھے۔ حضرت خضران کا تعلق ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھا۔ امام محمد تقی نے اپنے والد بزرگوار اور مادر گرامی حضرت سبیکہ خاتون جیسی پرہیزگار و بافضیلت عزت مآب خاتون کی آغوش میں پرورش پائی۔ علامہ جامی تحریر فرماتے کہ امام اپنی اہلیہ کو لیے ہوئے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ بہت سے حضرات بھی تھے۔ چلتے چلتے شام کے وقت آپ وارد کوفہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے جناب مصعب کے مقام پر قیام فرمایا اور نماز مغرب پڑھنے کے لیے وہاں کی ایک نہایت ہی قدیم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ پانی آنے پر ایک ایسے درخت کے تھالے میں وضو کرنے لگے جو بالکل خشک تھا اور مدتوں سے سرسبزی اور شادابی سے محروم تھا۔ امام نے اس جگہ وضو کیا، پھر آپ نماز مغرب پڑھ کر وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے۔ امام تو تشریف لے گئے لیکن ایک عظیم نشانی چھوڑ گئے، اور وہ یہ تھی کہ جس خشک درخت کے تھالے میں آپ نے وضو فرمایا تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ وقت کے حکمران اسلام کو اقتدار کا تابع کرنا چاہتے تھے، لیکن امام محمد تقی ان کے راستے میں حائل ہو گئے اور واضح کر دیا کہ ہر شے کا محور دین ہے۔ امام محمد تقی کا 25 سالہ دور حیات اس امر پر گواہ ہے کہ آپ نے حقوق تحفظ انسانی اور دین و شریعت کی پاسبانی کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ یہی سبب ہے کہ اہل اقتدار نے آپ کو مشکلات اور صعوبتوں سے دوچار رکھا۔ آپ نے تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا،
لیکن دین و شریعت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ کو 25 سالہ سن شباب میں 29 ذیقعت 220 ہجری میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق امام تقی کو امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اسی لیے یہ روضہ مقدس کاظمین کہلاتا ہے۔ ناظرین، آپ پہلے تشیع کے 12 اماموں کا تذکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ان عظیم ہستیوں کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے۔ یہ تمام ہستیاں ہر مسلمان کے لیے مکرم و محترم ہیں۔ البتہ اہل تشیع ان کو امامت کا درجہ دیتے ہیں۔ ان 12 اماموں کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو مختصراً باقی 3 اماموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 12 میں سے 9 اماموں کا تذکرہ ملاحظہ کر لیا، اب ذکر کرتے ہیں اہل تشیع کے 10ویں امام حضرت علی نقی رحمہ اللہ کا۔ ناظرین، علی نقی رحمہ اللہ حضرت محمد تقی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کا اسم گرامی علی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کا لقب نقی ہے۔ آپ 5 رجب 214 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 254 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، آپ کے بعد اگلا نمبر حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ کا ہے، جو اہل تشیع کے 11ویں امام ہیں۔ آپ حضرت علی نقی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسم گرامی حسن کنیت ابو محمد اور لقب عسکری ہے، اور عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش محلہ عسکر نامی میں ہوئی۔ امام حسن عسکری کے بارے میں معروف اہل سنت عالم علامہ شیخ سلیمان بلخی قندوزی فرماتے ہیں، حضرت امام علی نقی کی اولاد میں سب سے بزرگ اور جلیل القدر امام ابو محمد حسن عسکری ہیں، جن کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام حسن بن علی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ امام حسن عسکری کا سلسلہ نسب حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب۔ آپ کی والدہ گرامی کا اسم گرامی حدیثہ یا سوسن تھا۔ آپ کا لقب عسکری ذکی سراج ہے۔ آپ کی فضائل و مناقب بے بہا اور بے شمار ہیں۔ امام حسن عسکری کی والدہ ماجدہ حدیثہ کا شمار اپنے زمانے کے عظیم خواتین میں ہوتا ہے۔ امام نقیان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک تھیں۔ امام حسن عسکری کی مدت امامت 6 سال ہے۔ آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو 28 سال کی عمر میں حاکم وقت معتمد عباسی کی جانب سے زہر دیے جانے پر درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور سامرا میں اپنے والد گرامی امام علی نقی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل تشیع کے 12ویں امام کا نام حضرت محمد مہدی رحمہ اللہ ہے، جو حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ یہ غائب ہو گئے ہیں، یہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی۔ لیکن یاد رکھیں، امام مہدی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ مختلف ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی تذکرہ 12 اماموں کا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شیعہ کا ان 12 اماموں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان بزرگوں کا کیا مقام ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل تشیع کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بزرگ ہیں وہ سنیوں کے بھی بزرگ ہیں اور اہل بیت کے خاندان سے ہیں۔ شیعہ حضرات ان بزرگوں کو امام خاص عقیدوں کے ساتھ مانتے ہیں، مثلا انہیں وہ انبیاء کی طرح معصوم مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا فرض مانتے ہیں، جو شخص ان کی اطاعت نہ کرے اسے مومن نہیں گردانتے۔ اہل تشیع کے نزدیک ان اماموں کے پاس اللہ کی طرف سے نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ملا ہے۔ آئمہ جس حلال کو چاہے حرام کر دیں اور جس حرام کو چاہے حلال بنائیں۔ ناظرین، ان عقائد کے ساتھ امام علی، امام حسن اور امام حسین کہنا جائز نہیں، کیونکہ یہ عقائد باطلہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن